بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ایک فرد ایک ادارہ، سامان حیات علامہ ڈاکٹر سید مجتبیٰ حسن کامون پوری اعلی اللہ مقامہ، مصنفہ عندلیب زہرا کاظمی، جسے آپ سن رہے ہیں سید حیدر عباس رضوی کی زبانی۔ خطوط بنام مولانا الحاج سید مرتضیٰ حسین صاحب قبلہ صدر الافاضل، لاہور۔ برادر عزیز سلامکم اللہ تعالی، بہن کو سلام، بچوں کو بہت بہت دعا و پیار۔ شیعہ ثقافت پر 5 سالہ منصوبہ جو مجھ سے بنوایا گیا تھا، اس کے متعلق لوگوں نے کیا رائے قائم کی؟ کیا کچھ کام ہوگا؟ یہ صدی مجھے ناکام صدی نظر آتی ہے۔ نئے تقاضوں پر کام کرنے کے لیے تو خون جگر سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ پرانے طرز پر سوچنے والے بھی نہیں رہے۔ میں نا امید بھی نہیں ہوں۔ نیک خواہشیں اللہ کی تائید سے غیر متوقع حالات میں بھی کامیاب ہو جاتی ہیں۔ خدا سے دعا ہے کہ ہمارا علمی افلاس دور ہو اور ایسی تصانیف سامنے آئیں کہ جن سے شیعہ ذہن بیدار ہو۔ غالب کی زندگی کے کسی گوشے پر کام کر رہے ہیں۔ 2 ایک بیحد ضروری کتابیں جو انجمن ترقی اردو ہند علی گڑھ میں ملتی ہوں، انہیں بتائیے تو بھیج دوں، یا یہاں نہ ہوں لکھنؤ میں ملتی ہوں تو وہاں جب چاہوں گا تلاش کر کے بھیج دوں گا۔ پاکستان میں خود بھی غالب پر تصانیف کا انبار ہوگا۔ غالب کی فارسی شاعری پر گویا بھی کام نہیں ہوا۔ اشعار کا انتخاب، اس کی ادبی فنی قیمت، ضروری شرکی جگہ خالی ہے۔ اس دیوان کے نسخے ایرانی ادیبوں کو بھیجے جاتے اور ان کی رائے حاصل کی جاتی کہ وہاں کس حد تک غالب کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ ذوق سخن ایران کا بہت بدل گیا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ غالب کو آج کا شاعر قرار دے کر تبصرہ کیا جائے۔ عہد گزشتہ کے فارسی ادب کے شاعروں میں ان کی جگہ تلاش کرنی ہے، اور اگر آج بھی وہ کسی جنت کے اندر ہیں تو کیا کہنا۔ اردو شاعری میں تو وہ زندہ ہیں۔ غالب کے شیعوں سے تعلقات پر بھی مواد جمع کیا جائے تو بہت سی شیعہ شخصیتیں اس ضمن میں ابھریں۔ شیعہ شعراء کا ایک الگ تذکرہ تیار کیا جائے تو اس سے اس فرقے کی ادبی خدمات کا اظہار ہو سکتا ہے۔ علمی و ادبی فضا کم ہونے کی وجہ سے اگر کوئی نیا کام کیا جاتا ہے تو ایک شخص پر بڑا بار پڑ جاتا ہے۔ کتابیں مہیا کرنا، پڑھنا، سوچنا، لکھنا، نئی راہیں نکالنا، روپیہ، وقت، صحت، ہمت، ایثار سبھی ساتھ دیں تو کام ہوتا ہے۔ دوسری قوموں نے اپنا بہت سا کام کر لیا ہے، راستے بنے ہوئے ہیں۔ کسی نئے خیال کو پیش کرنے میں زیادہ زحمت نہیں ہوتی۔ یہاں تو ابتدا سے کام کرنا پڑتا ہے۔ دعا گو مجتبیٰ حسن کامون پوری۔ برادر عزیز سلامکم اللہ تعالی، صحت کی خرابی، قوم کے سامنے زندگی کا کوئی مقصد نہ ہونا، دینی طبقے کے جمود، حسد، یہ سب باتیں مل کر جاگنے والے کو بھی غفلت و جمود کی نیند سلا دیتی ہیں۔ سابق علماء اپنے عہد کے فرائض سے کس قدر کامیابی سے گزرے۔ مدرسۃ الواعظین عربی کالج، نازمیہ کالج، سلطان المدارس، وثیقہ اسکول، جوادیہ کالج، یتیم خانہ، اوقات شرح، دعائے مشلول، علوم القرآن، توحید الائمہ، رسالۃ التوحید والعدل والنبوہ وغیرہ ان کی یادگاریں ہیں۔ لیکن ہمارا دور ناکامی کا دور ہے۔ ہمارے ہم عصروں کا زیادہ وقت باہمی آویزشوں میں گزرا، اور ان آویزشوں کی جڑیں اتنی گہری ہیں کہ ان کے دم کے ساتھ رہیں گی۔ کوئی قابل توجہ تعمیری کام نہ ہو سکا، کوئی تصنیف سامنے نہ آئی جسے شاہکار کہا جا سکتا۔ محنت، اطلاع، قوت فکر کو جن پر ناز ہوتا۔ پریس میں قوت نشر نہیں، جو ہے وہ ایک 2 جز کے رسالے مانگتا ہے۔ میرے خیال میں 2 جز کے رسالے پر تصنیف کا اطلاق خود فریبی ہے۔ ضروری مسائل پر کوئی توجہ نہیں ہے۔ رنج یہ ہے کہ سارا دینی لٹریچر نئے قلم کا متقاضی ہے، اور قوم کے پاس کسی موضوع پر کچھ نہیں ہے۔ اب متع اور تقیہ کی بحثیں دل کو تسکین نہیں دیتی، اور دوسرے مسائل نے کافی اہمیت حاصل کر لی ہے۔ صحت کی خرابی کی وجہ سے میں نے تقریروں کے سلسلے میں کافی کمی کر دی ہے۔ اخباروں اور رسائل میں بھی کم لکھتا ہوں، اس لیے کہ جوش کا چشمہ اب خشک ہو رہا ہے۔ احساس ضرورت کا جذبہ البتہ کس قدر بیدار ہے۔ مختلف مسائل کا مطالعہ کرتا رہتا ہوں، کچھ نوٹ کی شکل میں اور کچھ کتابوں کی شکل میں کام ہو جاتا ہے اور اسے الماریوں میں رکھ دیا جاتا ہے۔ حدیث پر کچھ کام نہیں ہوا تھا۔ جواہر، کافی کتاب مرتب کی جس میں اصول و فروع کی احادیث کا انتخاب درج کیا ہے۔ کافی کی صحیح حدیثوں کا انتخاب کیا اور صحیح کلینی
بنیادی، اسی طرح کافی پر اور بھی کام کیے ہیں۔ محاسن برقی کا انتخاب کر دیا اور اس پر مقالات لکھ دیے۔ علل الشرائع سے احکام میں خط کی حدیثیں منتخب کر کے حکمت التشریح پر ایک کتاب مرتب کر دی۔ چھوٹے چھوٹے شیعہ راویوں کے مسند بنا دیے، مسند جابر انصاری، مسند اسبغ ابن نباتہ، مسند عبدالعظیم وغیرہ۔ یونیورسٹی ایک ایسی جگہ تھی جس میں نئی فکر کی قدم قدم پر ضرورت تھی۔ تیسرے کلاس سے ہائی اسکول تک اور انٹر سے بی اے تک، پھر بی ٹی ایچ اور ایم ٹی ایچ کے 1 سال کے لیے کورس کی اس طرح ترتیب دی کہ تمام علوم اسلامیہ کا انتخاب ہو جوہر آج کی زبان میں آ جائے۔ ذہن بہت تکلیف محسوس کرتا ہے کہ اپنے عہد کی ذمہ داری سے کچھ بھی سبکدوش نہ ہو سکے۔ ابھی ابتدائی اور درمیانی تصانیف کی ضرورت ہے۔ تفسیر کا موضوع ایک دریا ہے، اس پر نہ کوئی حاوی اور نہ حاوی ہونا آسان ہے۔ اگر ایک سادی سی ابتدائی تفسیر بھی نکل جاتی تو آج کا ذہن کسی قدر آسودگی محسوس کرتا۔ آپ کی بیٹیاں اور بیٹے پڑھنے میں لگے ہوئے ہیں، اگر کوئی شخصیت ان کی بن جائے اور کسی آخری منزل پر پہنچیں تو کام کوئی ہوگا۔ جہاں تک میری نیک خواہشات اور روپیے کے صرف کا مسئلہ ہے، میں لڑکوں اور لڑکیوں کی تعلیم میں کوئی فرق نہیں کرتا، لیکن میرا مقصد لڑکیوں کی تعلیم سے خصوصاً اور لڑکوں کے تعلیم سے بھی مذہبی ذہن تیار کرنا ہے جو علوم جدیدہ کی طاقت سے بھرپور ہو اور اعلیٰ مذہبی مسائل پر متوجہ ہو۔ اپنے حالات اور خیریت کبھی کبھی لکھ دیا کیجیے۔ آپ کی شکایت بجا ہے کہ میں خط لکھنے میں سست ہوں۔ مجھے بھی کچھ گھر کی مشغولیات، کچھ یونیورسٹی کے کام، کچھ اپنے ذوق کی تشفی اور کچھ دوسروں کی مانگ کی وجہ سے کام کی تنظیم میں خلل ہے۔ جو ہو جاتا ہے وہ وقتی حالات کی وجہ سے، اور جو نہیں ہو پاتا اس پر بھی بعض وقتی حالات کا اثر پڑتا ہے۔ افسوس ہوتا ہے کہ بعض نجی دلچسپیوں میں حصہ نہیں لے پاتا، لیکن اس افسوس کی آپ کو کیسے خبر ہوگی؟ بھائی کجن سلم ہوں میرے ذہن کے گوشے میں رہتے ہیں، ان کی یاد دعا بن کر دل میں رہتی ہے اور تازہ ہوتی رہتی ہے۔ ہمارے بچوں کو دعائیں اور ان کی تعلیم میں پوری دلچسپی کی خواہش کا اظہار، اور بہن کو سلام۔ یہ معلوم کر کے خوشی ہوئی کہ سرتاج کی شادی ہونے والی ہے۔ بدر کا بھی انتظام ہو جاتا تو اچھا تھا۔ آپ آج کل کیا کر رہے ہیں؟ اپنے مطبوعات مجھے بھجوا دیا کیجیے، میں انہیں پڑھ کر خوش ہوتا ہوں۔ مولوی محسن صاحب سلم ہوں آج کل کیا کر رہے ہیں؟ عرصے سے مجھے ان کے حالات معلوم نہیں ہوئے۔ کچھ سستیوں، بیماری اور کچھ مشغولیات کی وجہ سے ان کے خطوط اور طلب کے جوابات میں نہ دے سکا۔ حالانکہ خواہش تعاون برابر رہی اور اب بھی ہے، لیکن بیچارے کو خواہش سے کیا فائدہ جبکہ عملی صورت میں ان کی کوئی مدد نہ ہو سکی۔ بچوں نے 2 روز ہوئے خط لکھ کر دیا تھا، صرف میرے اس خط کی وجہ سے 2 روز تاخیر سے ڈاک میں ڈالا جا رہا ہے۔ آج میں اپنے ارادے پر قابو پا گیا اور یہ خط لکھ دیا تاکہ اپنے حالات اور دلی تعلق کا کسی قدر اظہار ہو جائے۔ دعا گو مجتبیٰ حسن کامون پوری، 21 فروری سن 1960 نوٹ: کتاب اسلامی تعلیمات جو رضاکار کو ریویو کے لیے بھیجی گئی ہے، اس میں بعض جگہ کتابت کی غلطیاں رہ گئی ہیں جن سے کسی کتاب کا محفوظ ہونا مشکل ہی نظر آتا ہے۔ صفحہ نمبر 57 پر ہلی کی جگہ توسی چھپ گیا ہے۔ عزیزی سلام، مسرون خط ملا۔ زیادہ لکھنے کی خواہش خط کے جواب میں تاخیر پیدا کر دیتی ہے۔ میری یہ نیک خواہش کبھی کبھی مجھے بے حد شرمندہ کر دیتی ہے، جبکہ جواب کی مدت معقول حد سے بڑھ جاتی ہے۔ اس نیک خواہش کا علم دوسرے کو نہیں ہوتا، اسے فطری حق حاصل ہو جاتا ہے کہ جواب میں کافی تاخیر سے تکلیف محسوس کرے۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ مدت بہت بڑھ گئی تو جواب کا ارادہ ترک کر دیا۔ اس تاخیر پر افسوس ہوا۔ ایک کمزور ارادہ پھر استوار کیا کہ آئندہ اس ذہنی تکلیف سے اپنے کو بچاؤں گا، لیکن یہ تلخی مجھے بار بار نصیب ہوتی رہتی ہے۔ مختصر جوابات تو فوراً لکھ دیتا ہوں، آپ کا موجودہ خط بھی تفصیلی جواب کے لیے جیب میں رکھ لیا تھا۔ مفصل نویسی کی خواہش تاخیر کا جواز پیدا کرتی رہی۔ ابھی بہت سے خطوط مفصل نویسی کی نیت سے رکھے ہوئے ہیں۔ بچوں کی تصویروں سے چھوٹے بڑے سب بہت خوش ہوئے۔ ان کی تعلیم زندگی کا سب سے اہم مقصد ہونا چاہیے۔ ماضی نے عورت کو تعلیم سے محروم کر کے جو عظیم ظلم کیا تھا، حال اس کی تلافی کر رہا ہے۔ اگرچہ اعلیٰ مذہبی تعلیم کے دروازے اس پر آج بھی پہلے کی طرح بند ہیں، تمدنی تعلیم کا انتظام ہر ملک کر رہا ہے، لیکن اگر روحانی تعلیم کی اس میں آموزش نہ ہوئی تو یہ تعلیم سابق کی جہالت سے بہتر پھل نہ لائے گی۔ لڑکی اور لڑکوں کی تعلیم میں فرق کرنے کا رواج نہایت منحوس اور قابل تبدیلی ہے۔ یہ معلوم کر کے بڑی خوشی ہوئی کہ ہماری پیاری بیٹی پڑھتی ہے، اس کے لیے ابھی سے ایک نصاب تیار کر لینا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ مرد عورت کا ایک ہی نصاب تعلیم غیر فطری اور دانشمندی کے خلاف ہے۔ عورت
جلد بلوغ کی منزل طے کر لیتی ہے۔ ایم اے تک کی تعلیم سے جو فائدہ ہوتا ہے اس میں کس قدر عمر بڑھ جانے کا نقصان بھی شامل ہوتا ہے۔ ہندوستان میں بعض اردو کے امتحان سے زبان میں ہائی اسکول اور بی اے کے انگریزی کے پرچے میں بیٹھنے کا حق حاصل ہو جاتا ہے۔ ایم اے میں کوئی فرق نہیں رہتا، لیکن اس طریقے میں پرائیویٹ ٹیوٹر کو تعلیم کو پختہ کرنے میں کافی صرفہ ہوتا ہے، یا خود شدید مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے۔ صرف سند سے کوئی فائدہ نہیں جب تک ثقافتی ذہن نہ بن جائے۔ آسان پسندی اور اپنی مشغولیت کی وجہ سے لڑکیاں پورے مضامین میں امتحانات دے رہی ہیں۔ اس میں ظاہر ہے کہ وقت زیادہ صرف ہوگا۔ خدا کا شکر ہے کہ اندلیب میں عملی زندگی کا ذوق پیدا ہو گیا ہے۔ آپ کے خط سے معلوم کر کے خوشی ہوئی کہ آپ غالب پر کام کر رہے ہیں۔ غالب کی فارسی شاعری پر ابھی کام کی جگہ خالی ہے۔ ان کے فارسی دیوان کا انتخاب کیا جائے، فارسی شاعری اور فارسی نثر پر تبصرے کیے جائیں۔ ان سے پہلے کے ہندوستانی فارسی شاعروں اور نثر نویسوں سے، ان کے ہم عصر ادیبوں اور شاعروں سے ان کا موازنہ کیا جائے۔ ان کے عہد کے ایرانی شعراء سے ان کا موازنہ کیا جائے۔ غالب پر کتابوں کا انبار ہے، مگر یہ خلا بری طرح محسوس ہوتا ہے۔ میرے خیال میں آپ کی تصانیف میں تاریخ تدوین حدیث موضوع اور مواد اور ترتیب کے لحاظ سے سب سے بہتر ہے۔ خوشی ہے کہ آپ نے اس پر نظر ثانی کر لی ہے۔ ضرور اس میں کچھ اضافہ بھی ہوا ہوگا۔ اس کا دوسرا ایڈیشن نکلنے پر مجھے خوشی ہوگی۔ امامیہ مشن کے شیعہ ثقافتی و دینی 5 سالہ منصوبے میں آپ کی کتابوں کے نام کم آئے ہیں۔ آپ کی اس عزیزانہ شکایت کی معقولیت میں نے محسوس کی۔ میں نے سیکریٹری صاحب کو لکھ دیا تھا کہ اس میں کتابوں اور مصنفین کے ضروری ناموں کا اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ 2-4 مصنفین اور ان کی کتابوں کے نام انہوں نے اس میں بڑھائے بھی ہیں۔ میرا خیال تھا کہ سیکریٹری صاحب کے پاس آپ کی آمد و رفت کافی ہے۔ آپ اپنی مطبوعہ اور قلمی کتابوں کے صحیح نام اور موضوع کی فہرست ان کو دے دیں گے۔ جن کتابوں کو آپ امامیہ مشن سے چھپوانا چاہتے ہوں اور وہ تیار ہوں، ان کے نام اگر آپ مجھے بھیجیں گے تو ضمیمے کے طور پر انہیں شائع کرنے کی کوشش کروں گا۔ حالانکہ کوشش یہ تھی کہ ایک گروہ بندی سے بالاتر ہو کر اور قوم کے ہر طبقے کو مطمئن کرنے کے لیے طریقہ کار اختیار کیا جائے اور سب مل کر کام کریں۔ پھر بھی بھول چوک سے معصوم کے سبق کون بچتا ہے؟ 2-1 نمایاں حضرات کے نام اس میں نہیں آئے۔ ان کی تکلیف میں نے محسوس کی، حالانکہ قوم کے ہر گروہ اور ہر طبقے کے چھوٹے بڑے اور متوسط درجے کے لکھنے والوں کے بے شمار نام اس میں شامل کر لیے گئے ہیں۔ منصوبوں میں جن کے نام نہیں آئے ہیں ان کے لیے دروازہ بند نہیں۔ منصوبہ تو دعوت و تحریک کی ایک آواز ہے۔ اصل کام تو اس منصوبے پر عمل کرنا ہے۔ سینکڑوں مسائل اس منصوبے میں ایسے ہیں کہ ان کے مصنفین کا نام معین نہیں کیا گیا ہے۔ موضوعات کے خاکے بغیر کسی مصنف کے نام کے ہیں۔ جن کتابوں پر کسی کا نام درج ہے یہ ضروری نہیں کہ اس کی کتاب شائع ہو۔ کوئی دوسرا شخص اس موضوع پر وقت پر کتاب دے گا، وہ شائع ہو جائے گی۔ منصوبے کا مقصد دینی ذہن کی توسیع تھی۔ میرا خیال ہے کہ تنگ دلی اور تقریبی مزاج شاید اس رواداری اور کشادہ دلی کو محسوس نہ کرے جو اس منصوبے کی تشکیل میں پیش نظر رہی ہے، ورنہ بیمار ذہنوں کو مطمئن کرنے کی اس میں حتی المقدور کوئی کوشش اٹھا نہیں رکھی گئی ہے۔ آپ نے منصوبے کے متعلق اپنی جو رائے لکھی ہے اس سے مجھے خوشی ہوئی۔ اہل علم و نظر کے خطوط مجھے مل رہے ہیں۔ اس سے اطمینان ہوتا ہے کہ دنیا پاک ضمیروں سے خالی نہیں ہے۔ اس دنیا میں مختلف روحیں انسانی پیکر میں کام کر رہی ہیں۔ بلبل کی طرح مژدہ بہار سنانے والی روحیں بھی ہیں، بوموشوم کی طرح متشائم روحیں بھی ہیں۔ کتاب تلامذہ غالب انشاءاللہ میں ضرور آپ کو بھیجوں گا۔ غنچہ راگ اگر مل گئی تو اسے بھی بھیجوں گا۔ اپریل کے آخر میں انشاءاللہ لکھنؤ جاؤں گا۔ علی گڑھ میں تو لائبریری کے سوا دکانوں پر سلیبس کی کتابوں کے علاوہ شاذ و نادر ہی کتابیں ملتی ہیں۔ بچے تسلیم کہتے ہیں، باجی جان صاحبہ کو سلام، بچوں کو دعائیں پیار۔ فقط مجتبیٰ حسن کامون پوری، 28 مارچ سن 1962۔ عزیز محترمہ، دعائیں اور تسلیم مسنون۔ آج کے قومی آواز لکھنؤ میں آپ کا مراسلہ دیکھا۔ حضرت باری آپ کے توفیقات و استطاعت میں روز افزوں اضافہ فرمائے کہ حق سعادت ادا کر رہی ہیں۔ استاد علامہ اللہ مقامہ کے خطوط کی نگہداشت کا خیال بہت بعد میں آیا۔ 2 خط باقی رہ گئے ہیں، انہیں سینے سے لگائے ہوں۔ فقط راقم سبت محمد نقوی، خط بنام چودھری سید سبت محمد صاحب، اکبرپور، ضلع فیض آباد، یوپی، 8 اکتوبر سن 1928 عیسوی۔ عزیزی، سلام مسنون اور دعائیں۔ بعض رسائل سے والدہ ماجدہ کے انتقال کی خبر معلوم ہوئی، تکلیف ہوئی۔ مرحومہ کا سایہ اولاد کے لیے ایک نعمت عظمیٰ تھا۔
اس نعمت کا کوئی بدل ممکن نہیں۔ اس مہر و شفقت اور معصومانہ کرم گستری سے محروم ہونا بڑا نقصان ہے۔ خداوند کریم مرحومہ کو سید طاہرہ علیہ السلام کے جوار پاک میں جگہ دے اور فرزند عزیز کو قوت صبر و توفیق برداشت عطا فرمائے۔ بچوں کو دعائیں۔ شریک غم مجتبیٰ حسن کامون پوری۔ بسم سبحان عزیزی سلمہ اللہ تعالی۔ ہماری بھتیجی اور نواسوں نواسیوں کو دعائیں۔ خط ملا، کافی عرصہ ہوا میرا ایک مضمون شاید شیعہ مراکز تعلیم پر الوائز میں چھپا تھا۔ میں نے کہیں یہ نہیں لکھا ہے کہ مدرسہ ناظمیہ ہندوستان کی اولین شیعی درسگاہ ہے۔ سلاطین ابد کے زمانے میں بعض مدارس کا پتہ چلتا ہے۔ مدرسہ ایمانیہ جس کے مدرس علامہ کنتوری بھی تھے، ناظمیہ سے مقدم ہے۔ ہندوستان میں شیعہ مدارس کی کھوج کا بھی کسی کو خیال بھی پیدا نہیں ہوا ہے۔ ہندوستان کے شیعہ باہمی زور آزمائی کے معرکے سر کر رہے ہیں۔ ایسے موضوعات ان کی نظر میں قابل اعتنا نہیں ہیں۔ ہندوستانی شیعوں کے کل مسائل پس پردہ ہیں۔ نہ یہاں کے شیعوں کی تاریخ ہے، نہ دینی ادبیات پر کوئی کتاب ہے، نہ شیعہ اکابر پر کوئی قابل اعتنا کتاب ہے۔ ہندوستان میں فلسفہ و حکمت کے معلم اول شیعہ ہیں اور متعدد علوم کو شیعوں نے فروغ دیا۔ کون لکھے، کس کے لیے لکھے، کون شائع کرے گا؟ تاریخ العلماء نوگانوی صاحب مرحوم میں مختلف دور کے شیعہ علماء کا سرسری ذکر ہے، یعنی اسے تذکرے کی حیثیت حاصل ہے، اور تجلیات صرف مفتی اعظم شوستری اور ان کے اساتذہ و تلامذہ و تصانیف پر ہے۔ مرزا محمد ہادی عزیز اس پائے کی کتاب نہیں لکھ سکتے تھے۔ یہ کتاب نجم العلماء تبصرہ کی سخت محنت و کاوش کا نتیجہ ہے۔ دریا کوزے میں بند ہے، اس میں تو اتنا مواد ہے کہ کئی کتابیں تیار ہو سکتی ہیں، ایک عربی ادب پر، ایک فارسی ادب، ایک اردو ادب پر، ایک اسلامیات پر۔ نجم العلماء نے عزیز صاحب کو اس کا املا کرایا تھا۔ محرم میں مجھے ولایت میں مواعظ کے لیے مدعو کیا گیا ہے، اس لیے مصروفیت بہت بڑھ گئی ہے، ورنہ کچھ دیر تک لکھتا۔ خدا تمہیں دنیا و آخرت کی سعادتوں سے سرفراز کرتا رہے۔ مجتبیٰ حسن کامون پوری، 27 دسمبر سن 1973۔ عزیزہ سلمہ دعائیں۔ سرفراز مورخہ 25 ستمبر سن 1978 عیسوی میں ایک ضروری اعلان دیکھ کر خوشی ہوئی کہ ایک عظیم باپ کی سعید بیٹی کو مرحوم کے آثار مکتوبی کے جمع و تالیف کی طرف توجہ ہوئی۔ خداوند کریم اس خواہش کو تکمیل تک پہنچائے۔ بے حد مصروفیت کے عالم میں نے ہزاروں خطوط کے انبار میں سے ایک کارڈ مرحوم کا تلاش کر لیا ہے جو بھیج رہا ہوں۔ یہ اپنی نوعیت اور موضوع کے اعتبار سے بڑا اہم ہے اور اس سے مولانا مرحوم کے دینی تاثرات، ذہنی کاوش، نقطۂ نظر اور علمی فلسفے پر پوری روشنی پڑتی ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب مرحوم کے دیگر مکتوبات بھی تلاش کر کے روانہ کروں گا۔ دین و مذہب اور علم و ادب سے متعلق ملت کی نمایاں شخصیتوں کے بارے میں اگر اس طرح کا مواد تحریری دستاویز صورت میں محفوظ ہو جائے تو یہ اس شخصیت سے زیادہ ملت کے حق میں مفید ہوگا۔ قوم کی عظمت افراد کی ہی صلاحیت و اہمیت سے تسلیم کی جاتی ہے۔ ہماری قوم میں نمایاں اور اہم شخصیتوں کی کمی نہیں رہی، مگر وائے برحال بے حسی کہ آج خود اس ملت ہی کے افراد ان کے نام اور کام سے واقف نہیں۔ بڑے مبارک ہیں وہ اخلاف جو اپنے اسلاف کے بارے میں احساس و شعور رکھیں اور ان کی حیات کے اہم پہلوؤں کو ضبط تحریر میں لا کر اپنی اہلیت کا ثبوت دیں۔ طالب خیر رضی الدین حیدر۔ 14 اگست سن 1957۔ مکرمی السلام علیکم۔ ایک ریسرچ اسکالر ہندوستان اور عزاداری پر ایک رسالہ لکھ رہے ہیں۔ آپ سے امید ہے کہ آپ ضلع الہ آباد کی عزاداری پر مختصر یا جس قدر ہو سکے مقالے کی صورت میں نوٹ لکھ دیں گے یا مشورہ دیں گے ان لوگوں سے خط و کتابت کے لیے جو اس سلسلے میں کچھ مدد کر سکیں گے۔ ضلع الہ آباد میں شیعہ کہاں کہاں ہیں اور کب سے ہیں؟ ضلع الہ آباد میں عزاداری نے بڑے انسان ذاکر واعظ و مرثیہ کو کون کون سے پیدا کیے؟ مطبوعہ یا مخطوطہ ذخیرہ ان کا ہو تو اس میں انتخاب شامل کر لیا جائے۔ اوقاف امام باڑے۔ ابتدا سے اس وقت شیعوں کے طریقہ عزاداری میں کیا تبدیلی یا ترقی ہوئی؟ اہل سنت نے کیا حصہ لیا؟ ہندوؤں نے کیا حصہ لیا؟ الہ آباد میں خاص طور پر عزاداری میں کیا حصہ لیا گیا؟ اگر فرصت نہ ہو تو 1 گھنٹے میں کم از کم جو اب اپنی یادداشت اور لوگوں سے معمولی مشورے سے جو کچھ لکھ سکتے ہوں ضرور لکھ دیں۔ یہ ہمت اور جد و جہد کا کام ہے۔ ایک طویل مضمون 2-3 ماہ کے اندر بھیجا جا سکتا ہو تو کیا کہنا۔ مضمون لکھنے والے کے نام سے رسالے میں درج کر دیا جائے گا۔ موضوع بہت اہم ہے۔ شیعوں نے زندگی اور روپیہ اس سلسلے میں اندازے سے زیادہ صرف کیا ہے، اس کو تاریخ کے سپرد نہ کرنا بڑا خسارہ ہوگا۔
میرے خیال میں اگر خدا نخواستہ آپ اس عنوان پر زیادہ لکھنے کے لیے آمادہ نہ ہوں تو کم از کم 1 گھنٹہ اس پر صرف کیجیے اور حافظے کو کھرچ کر جو ممکن ہو لکھ دیجیے۔ بالکل نہ ہونے پر اس قدر ملنے سے تسلی ہوگی، کوئی دوسرا اسے شاید آگے بڑھائے، حالانکہ اگر اس وقت کچھ نہیں کیا گیا تو آئندہ کے متعلق کوئی امید کی کرن نہیں نظر آتی ہے۔ مخلص مجتبیٰ حسن کامون پوری، نذیر احمد روڈ، مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ۔ نور چشمی، اندلیب سلمہا دعائیں۔ علامہ مرحوم کے خطوط کے سلسلے میں قومی آواز مورخہ 16 ستمبر سن 1978 عیسوی کی اشاعت میں تمہارا اعلان پڑھا۔ علامہ مرحوم سے میری خط و کتابت تو اکثر ہوا کرتی تھی، لیکن افسوس ہے کہ خطوط مرسلہ مرحوم محفوظ نہ رہ سکے۔ صرف 5 خط فائل میں ملے ہیں، سن 1968، 1971، 1972 اور سن 1973 عیسوی کے، جو بھیج رہا ہوں۔ فقط دعا گو سید علی شبر مستر تاج پوری۔ بنام جناب علی شبر صاحب مستر تاج پوری، 30 مارچ سن 1968۔ عزیزی سلمکم اللہ تعالی، پہلے یہ سننے میں آیا تھا کہ کہیں ملازمت کا سلسلہ ہو گیا ہے، اس لیے میں نے اندلیب و شبیہ کی شادیوں کے رقعے نہیں بھیجے۔ یہ خط تو صرف اندازے کے طور پر بھیجا تھا کہ شاید مل جائے، جب چھٹی پر آئیں تو اطلاع ہو جائے۔ یہ کام بہت جلد کرنے کا نہیں ہے، محرم کے بعد سرسری اطلاع پر جو کام ہو سکے انجام دیجیے۔ میں نے جو خاکہ یا فہرست بھیجی ہے وہ بالکل ابتدائی ہے، شعراء میں تو آپ کا نام ضروری ہوگا۔ جتنے لوگوں کے حالات معلوم ہو جائیں ان پر سرسری طور پر کام کر لیا جائے، باقی کے لیے اور دوسروں کو لکھا جائے گا۔ یہ صرف ایک تفریح ہے، کوئی نمایاں تاریخی کام نہیں ہے، بلکہ اس موضوع کی اہمیت محسوس کرانے کے لیے یہ کام کا اشتہار یا آغاز ہے۔ کرشنانند رائے صاحب سے بہت کام نکلے گا، ان سے ضرور ملنا چاہیے۔ حضرات اہل سنت کے نام تو سنی بھائیوں سے معلوم ہو جائیں گے، اگر آپ کو بھی معلوم ہو تو نوٹ کر لیجئے گا۔ اصل معاملہ شیعوں کا ہے، ان کے اہل فن اور ماہرین کا نام معلوم ہونا ذرا مشکل ہے۔ زنگی پور نے تو گوہر منشور کتاب علماء پر شائع کر دی ہے، اس کے بعد جو لوگ پیدا ہوئے ہیں ان کے نام کا اضافہ کرنا ہوگا، اور جو لوگ اس کتاب میں زندہ تھے اگر ان کا سال وفات معلوم ہو جائے تو درج کر لیا جائے۔ ہندو بھائیوں کے حالات کا ذریعہ میرے پاس نہیں ہے، شہر کے نمایاں لوگوں سے پتہ چل جائے گا۔ اوقات فرصت میں ضلع کے متعلق کچھ کرتے رہنا چاہیے، اب وہ گمنام ہوتا جا رہا ہے۔ شہر میں لوگوں کو چاہیے کہ ایک لائبریری قائم کریں اور اس میں اپنے ضلع کے باکمال آدمیوں کی تصنیفیں محفوظ کر لیں تاکہ نئی نسل میں زندگی کا تصور قوی ہو۔ وفادار سلموں نائجیریا مغربی افریقہ 8 مارچ کو ہوائی جہاز سے اپنی سروس پر چلے گئے ہیں، ان کے خط آتے رہتے ہیں، خوش ہیں۔ ہمارے عزیزوں کو حسب درجات سلام و دعا کو مجتبیٰ حسن کامون پوری۔ عزیزی صلی اللہ تعالی دعائیں، عرصے سے خط و کتابت نہیں ہوئی، عزیزوں کو حسب درجات سلام و دعا۔ محمود سلموں اور نجو سلموں کو دعائیں۔ غازی پور کی تاریخ لکھنے کا جو ارادہ کیا تھا اس میں کہاں تک کامیابی ہوئی؟ ایک طویل مضمون ہی تیار ہو جاتا جس میں مختلف موضوع میں علماء، ادباء، شعراء اور حکماء اور اہل خیر پیدا ہوتے رہے، ان کا ذکر آ جاتا۔ کرشنا رائے کی ہندی میں تاریخ غازی پور کی مجھے بہت ضرورت ہے، پتہ نہیں معلوم ہے ورنہ منگا لیتا۔ مولانا علی جواد صاحب مرحوم بنارسی زنگی پور پر ایک شخص کو یونیورسٹی کی طرف سے کام کرنے کے لیے مقرر کیا ہے، جو بنارس وغیرہ کا دورہ کر رہے ہیں۔ شاید اب کوئی بزرگ ایسے باقی رہ گئے ہوں جو مولانا علی جواد صاحب اور مولانا علی سجاد صاحب بنارسی سے واقف ہوں۔ عرصہ ہوا معلوم ہوا تھا کہ ادیب ماہر کا امتحان دیا تھا، اس کے آگے کچھ قدم بڑھے، آج کل کیا مشغلہ ہے؟ اب میرے ریٹائرمنٹ کا زمانہ قریب ہے، ابھی میری ذمہ داریاں میرے سر پر ہیں، بچوں کی تعلیم اور شادیاں۔ دعا گو مجتبیٰ حسن کامون پوری، 28 مئی سن 1972 عیسوی۔ عزیزی سلمکم اللہ تعالی، یہ معلوم کر کے بڑی خوشی ہوئی کہ ادیب کامل پاس کر لیا اور کہیں سروس بھی مل گئی ہے۔ اگر تیز روی کے لیے حالات مساعد نہ ہوں تو آہستہ آہستہ ہی ترقی کی طرف قدم بڑھتا رہے۔ کم سے کم BA ہو جاتے تو شعر و سخن اور ادبی تخلیقات کے وقار میں اضافہ ہوتا۔ ضلع غازی پور کے علماء و ادباء و حکماء پر اگر 100 صفحے کا رسالہ مرتب ہو جاتا تو مرتب کو لوگ عرصے تک یاد کرتے رہتے۔ ہر بستی میں جو اہل علم و ادب پیدا ہوئے ان کا مختصر تعارف، نمونے کے چند شعر، مطبوعہ و غیر مطبوعہ کتاب کا ذکر، جن لوگوں سے معلومات حاصل ہوں ان کی نسبت سے لکھے جائیں۔ ہر بستی کا سرسری ذکر ہو، علماء و ادباء اور حکماء کی ولادت یا وفات یا دونوں کا ذکر ہو، ان کے کلام کا نمونہ ہو۔ اگرچہ یہ کوئی زیادہ محنت طلب کام نہیں ہے، لیکن ہے یہ کافی مفید اور جس کی آئندہ بہت قدر ہوگی۔ مجھے تو بہت خوشی ہوتی ہے اگر میرے عزیز کے قلم سے یہ کام ہو جاتا۔ غازی پور کے
سمرن میں جو حصہ شیعوں سے متعلق ہے اس کا ترجمہ ضرور ہونا چاہیے، اور ضلع کی عام تاریخ کا اقتباس بھی اس سے لیا جا سکتا ہے جس کا کسی مذہب سے تعلق نہیں ہے بلکہ سب سے ہی تعلق ہے، جیسے آب و ہوا، پیداوار وغیرہ۔ رضوان سلمہ کا آج ہی خط آیا ہے، اللہ کا فضل ہے۔ مومانی کو سلام، فاخرہ اور بچوں کو دعائیں، عزیزان گرامی کو سلام۔ یعصوب الملت جناب نصیر صاحب ایک تفصیلی مقالہ لکھ رہے ہیں، لیکن کئی آدمی اپنی صلاحیت کے مطابق ایک ہی کام کریں تو وہ فضول نہیں ہوتا، اس لیے کہ جس ضلع پر کچھ لکھا ہی نہیں گیا اسے کئی آدمیوں کی فکر پوری طرح گھیر سکتی ہے۔ ہمت کر کے یہ کام کر ہی ڈالو۔ عزیزی مولوی مشتاق صاحب کو میرا سلام کہیے، دعا گو مجتبیٰ حسن کامون پوری، 23 نومبر سن 1972۔ عزیزی سلمکم اللہ تعالی۔ خط ملا تھا، فوراً اس کا جواب دیا تھا، میری تمنا ہے کہ علی شیر کے ہاتھ سے ایسا کام ہو جائے جو باقی رہے۔ کلیات شعراء ضلع غازی پور یا تصانیف علماء و ادباء غازی پور یا مشاہیر غازی پور پر کتاب مرتب ہو جائے تو یہ رہنے والی چیز ہے، اور صوبوں، ضلع اور شہروں کے شعراء و ادباء و علماء کا تذکرہ مرتب ہو گیا۔ معلوم نہیں ضلع غازی پور ایسا کیوں بدنصیب ضلع ہے کہ اس کی خدمات اور کارناموں پر کوئی کتاب تو کیا کتابچہ بھی نہیں نکلا۔ یہاں یہ کام 2-4 سال میں ہو جائے، رفتہ رفتہ مرتب ہو جائے، کوئی جلدی کا کام نہیں ہے۔ ہماری خالہ زکیہ بی بی کی تاریخ سال وفات تو کسی کو یاد نہ ہوگا، خالو صاحب مرحوم کا نام بھی ہمیں یاد نہیں رہا۔ یہ خط لکھنے کی وجہ یہ ہوئی کہ جو خط آیا تھا وہ کہیں رکھ دیا، مل نہیں رہا ہے۔ ضلع غازی پور پر جو کتاب ہندی میں چھپی ہے اس پتے پر یہ لکھ دیا جائے، حسب ذیل پتے پر کتاب وی پی کر دیجئے، مجتبیٰ حسن کامون پوری، نومبر سن 1972 عیسوی۔ برا محمود کاظم صاحب اور رضوان کاظم علامہ کامون پوری کے حقیقی بھتیجے ہیں۔ بنگلہ دیش کے قیام کے سلسلے میں جب فسادات ہوئے تو اس وقت رضوان کاظم صاحب چٹاگنگ چلے گئے تھے۔ پیارے بیٹے دعائیں۔ خط ملا، طوفان پھر قیامت خیز فساد کی وجہ سے رضوان سلمہ عرصے سے مجھ کو کوئی خط نہیں لکھ سکے تھے، اور تو کسی کو توفیق ہی نہیں ہوتی کہ کبھی اپنے حالات سے مطلع کریں۔ حسن عباس اور رضوان اور والدہ صاحبہ اور بھائی ثقلین وغیرہ کی خبر نہ ملنے سے میری صحت بہت بگڑ گئی تھی۔ میں نے بہت سے خط اور تار ان کو بھیجے، ان کو نہ مل سکے ہوں گے۔ خدا کا شکر ہے کہ رضوان سلمہ کا خط آ گیا اور سب کی خیریت مل گئی۔ نماز شکر پڑھی، سجدہ شکر کیا۔ میری صحت اب ٹھیک نہیں رہتی۔ اب میرے ریٹائرمنٹ کا زمانہ قریب آ گیا ہے۔ ابھی صرف تمہاری 2 بہنوں کی شادی کر سکا ہوں، باقی ساری ذمہ داریاں تعلیم اور شادیوں کی کندھے پر ہے۔ سال آئندہ قاسم کیمسٹری میں MSc ہو جائیں گے اور قمر زہرا PSc میں ہیں۔ BSc کے فوراً بعد ان کا عقد کرنے کا ارادہ ہے۔ نسبتیں آ رہی ہیں، ان میں جو اچھا لڑکا تعلیم یافتہ اور سروس میں ہوگا اس سے اس کی شادی ہو جائے گی۔ وطن اور عزیزوں میں تعلیم یافتہ لڑکے ہیں نہیں۔ قاسم کی شادی جب وہ ملازمت کریں گے تب ہوگی، نسبت طے ہے۔ تمہارے بارے میں نے جو خط لکھا تھا، تمہارا خط ملنے پر صاحب معاملہ کو میں نے لکھا، ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا، اس لیے میں نے بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں لکھا۔ اگر وہ لوگ کوئی جواب مرضی کے مطابق دیں گے تو لکھوں گا۔ اطہر کاظم سلمہ کی ولادت سے خوشی ہوئی، خداوند کریم سعید و نیک بخت قرار دے۔ نجو اور سرور کیا کرتے ہیں؟ چھوٹی موٹی نوکری پر کیوں نہیں لگا دیتے؟ فائزہ اور بچوں اور مومانی صاحبہ کیسی ہیں؟ ہمارے عزیز شاعر ضلع غازی پور مستر تاجپوری آج کل کہاں ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ میں چاہتا تھا کہ ان کے ہاتھ سے کوئی زندہ کام ہو جاتا، اسی لیے ان سے کہا تھا کہ ضلع غازی پور کے ہنرمند و قابل ذکر شیعہ علماء و حکماء ادباء و شعراء کا ایک تذکرہ لکھ ڈالیں، اور ایک نظم بھی جو کم سے کم 100 شعر پر مشتمل ہو لکھیں۔ واقعہ کربلا پر مفصل تاریخی مسدس یا نظم کی ضرورت ہے جو واقع شہادت، رہائی اور حضرت مختار کے قصاص اور شہرت پر ختم ہو۔ مسدس اس طرح نظم ہو کہ تقریباً 10 مجلسوں میں پورا واقعہ کربلا ابتدا سے آخر تک بیان ہو جائے، اس میں پیغام اور تعلیمات بھی ہوں۔ اب واقعہ کربلا پر اتنی کتابیں اور اخبار کے خاص نمبر نکل چکے ہیں کہ ایسی نظم لکھنا زیادہ دشوار نہیں ہے۔ محنت، جمع خاطر اور لگن سے کام ہو سکتا ہے، البتہ اثر و اجر کے اعتبار سے معمولی خدمت بھی بہت نفع بخش ہوگی۔ 1000 پدیوں اور چڑیوں کے شکار سے ایک شتر مرغ کا شکار کافی ہوتا ہے۔ عزیزوں کو سلام۔ حسین اصغر صاحب کے انتقال سے بے حد صدمہ ہوا، خدا مغفرت کرے۔ مجتبیٰ حسن کامون پوری، 9 جون سن 1971 عیسوی۔ حسن عباس صاحب علامہ کامون پوری کے سب سے چھوٹے بھائی ہیں۔ ثقلین صاحب حقیقی خالہ زاد بھائی ہیں۔ یہ سب اس وقت ڈھاکہ اور چٹاگانگ میں مقیم تھے۔